بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس اختلاف سے مراد بعض اوقات اہل علم کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، ان کے آپسی اختلافات اور جھگڑے بھی لے لیے جاتے ہیں اور تاثر یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہیں تو یہ رحمت ہے، جبکہ یہ بات ہرگز اس طرح نہیں۔ اس اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کسی علمی مسئلے پر جب گفتگو ہو رہی ہو اور اس گفتگو میں سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں اور قرآن اور حدیث سے استنباط کرتے ہوئے وہ اپنے اپنی مستنبط فکر ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، اور اس وقت اگر ایک فکر دوسری سے مختلف ہو جائے تو یہ چونکہ کسی متفقہ نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے یہ والا اختلاف یہ رحمت ہے۔ رہا معاملہ ان اختلافات کا، ان جھگڑوں کا اور ان کھینچا تانیوں کا جس میں آج اہل علم مبتلا ہیں، آج علماء مبتلا ہیں، تو اس حوالے سے تاج دار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے علماء کے اس اختلاف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کا ایک خطبہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کے پاس، یعنی علماء میں سے، مفتیان کرام میں سے کسی کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے شرعی حکم کے لیے، استفتاء آتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو ان میں سے ایک اپنی رائے کے مطابق اس کے بارے میں ایک فیصلہ صادر کرتا ہے، پھر وہی مسئلہ کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل مختلف اور برعکس فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ دوسرے کی بات پہلے کی بات کی بالکل متضاد ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان سب کے یہ اقوال یا یہ فیصلے یا آراء جس وقت یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں جس نے انہیں اس منصب پر فائز کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کی بھی تائید کر دیتا ہے، اس کی بھی تائید کر دیتا ہے۔ حالانکہ اب کہنے کا مقصد یہ مولا مرتضیٰ جو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اب دو بندے دو متضاد باتیں کریں تو دونوں ایٹ اے ٹائم تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگی، لیکن وہ جو اوپر والا ہے جس نے انہیں نامینیٹ کیا یا نامزد کیا، اپوائنٹ کیا، وہ ان دونوں کی تائید کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات مولا مرتضیٰ کی یہ انتہائی عبرت انگیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے احکام مستنبط کرنے ہیں وہ منبع اور وہ مصدر، وہ سرچشمہ اگر ایک ہے تو پھر نتیجہ مختلف کیوں؟ ان کا خدا ایک، ان کا رسول ایک، ان کی کتاب ایک۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا اللہ نے انہیں اس اختلاف کا حکم دیا تھا کہ وہ یہ اختلاف کر کے دین کے معاملے میں اپنی منمانیاں کر کے وہ اللہ کے حکم کی پیروی اتباع کر رہے ہیں؟ یا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اختلاف سے روکا تھا اور وہ نہ رک کر کے اختلاف میں مبتلا ہو کر کے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی پر تل کھڑے ہوئے ہیں؟ یا پھر بات یہ تھی، پھر تیسری بات، یا پھر بات یہ تھی کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کیا اللہ رب العزت نے معاذ اللہ اپنا دین نامکمل اتارا تھا کہ اب اللہ رب العزت دین کے مکمل کرنے میں ان علماء سے مدد کا طالب ہے معاذ اللہ؟ یا یہ مفتیان کرام یا علماء کرام یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں کہ جو من چاہے، جو دل کرے وہ کہتے پھریں، جبکہ اللہ رب العزت کا فرض ہے کہ وہ راضی ہو جائے ان کی بات پر؟ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں؟ یا پھر ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل نازل کیا، مگر یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی تشریح میں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابلاغ میں کوتاہی کی ہے معاذ اللہ؟ لیکن یہ حقیقت حال کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں خود فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے تو اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ کتاب کے احکام مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، اتم ہیں، پرفیکٹ ہیں، اور ان میں کسی کی من مانی، کسی تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے کہ فیہ تبیان لکل شیء، کہ اس قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے خود ہی فرمایا، اب یہ قرآنی آیات کا حوالہ مولا مرتضیٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یصدق بعضہ بعضا، اس کتاب کا بعض کی تصدیق کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے، کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اس طرح کے فیصلے صادر کر کے لوگوں کا عقیدہ کتاب اللہ کے بارے میں بھی متزلزل کرنے کے کار مکروہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی آیات میں تضاد ہے، جبکہ مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کا تضاد نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اب ایک اور حوالہ مولا مرتضیٰ نے قرآن کی آیت کا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر خدا کی جانب سے ہوتا، یہ منزل من اللہ نہ ہوتا، یہ اللہ نے نہ اتارا ہوتا، تو انہیں قرآن مجید میں بہت زیادہ تضاد ملتا، انہیں اختلاف ملتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کا یہ لفظ مولا مرتضیٰ کہ ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن مجید کا ظاہر انتہائی دل نشین ہے، انتہائی خوشگوار ہے، اور دلوں اور روحوں میں کھب جانے والا ہے، دلوں اور روحوں میں اتر جانے والا ہے۔ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، اور اس کے جو باطنی معنی ہیں، معانی کے عجائبات ہیں، وہ انتہائی گہرائی رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ بڑی گہرائی رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ان کے اندر بڑا عمق ہے۔ فرمایا لا تفنا عجائبہ یا لا تفنا عجائبہ، قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ مطلب ہے جب سے قرآن اترا لوگ اس کے سمندر میں اتر رہے ہیں، لوگ اس کے گلستان سے گل چینی کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے عجائبات، نوادرات، معانی اور مفاہیم یہ ختم نہیں ہو رہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، نئے سے نئے معانی، ندرت پر ندرت اور انفرادیت پر انفرادیت۔ ولا تکشف الظلمات الا بہ، اور تاریکیاں اگر دور ہو سکتی ہیں تو وہ کتاب اللہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہیں۔ گویا علماء کے اختلاف کی مذمت کر کے آخر میں دعوت دی، اگر اس اختلاف سے بچنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن کے پرچم تلے سارے خلوص نیت سے جمع ہو جائیں تو ان اختلافات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔